الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ کو بات چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اوپر۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تقریباً 26 سوالات کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ ان صحابی نے پہلا سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ ان صحابی نے دوسرا سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یعنی جو چیز اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی علم میں میرے لیے خیر تھا تبھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے مجھے مال زیادہ نہیں دیا تو اللہ کے علم میں میرے لیے مال کا نہ ہونا یہ خیر تھا، تبھی اللہ نے مجھے مال زیادہ نہیں دیا۔ یعنی بندہ ہر وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار رکھ کے شکر ادا کرے۔ اس کے اوپر 2-3 واقعات بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعہ کو پیش کیے تھے۔ ہمارے بزرگان دین کی زندگی اگر آپ دیکھیں نا تو کیسا اللہ رب العزت نے ان کو نعمتوں کا استحضار عطا فرمایا تھا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نکلا، راستے میں میری ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوئی جو کوڑی بھی تھا، بدن کے اوپر کوڑ تھے، اسی طریقے سے اندھا بھی تھا، پاؤں کے اندر بھی اس کو تکلیف تھی، پاؤں سے بھی معذور تھا، اور بوڑھا بھی تھا۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1 کوڑی تھا، بدن کے اوپر کوڑ تھے۔ نمبر 2 اندھا تھا، آنکھیں بندے کی نہ ہو تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 3 پاؤں سے بھی معذور تھا، اور نمبر 4 بوڑھا بھی تھا۔ یہ چاروں چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، اس کے باوجود وہ یوں ذکر کر رہا تھا، الحمدللہ علی نعمتہ، الحمدللہ علی نعمتہ، الحمدللہ علی نعمتہ۔ میں اللہ رب العزت کی اس نعمت کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ایک بندہ اس کے پاس آیا اور آ کر پوچھا، آپ کو کوڑ بھی ہیں، اندھے بھی ہو، پاؤں سے بھی معذور ہو، بوڑھے بھی ہوں، اب آپ اللہ رب العزت کی کون سی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ ہم ذرا سوچیں، ہمارے اندر تو ایسی چیزیں اللہ نے نہیں رکھی ہیں نا۔ آپ اللہ رب العزت کی کون سی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور کس نعمت کے بارے میں کہتے ہو کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں؟ ان بزرگ نے بستی والوں کی طرف نظر ڈالے، اشارہ کیا کہ ان بستی والوں کو دیکھو، ان میں اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو نہیں پہچانتے ہیں، اور مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے، میں میرے رب کو پہچانتا ہوں، میرے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہوں، میں اپنے خدا کو جانتا ہوں۔ کیا اللہ کو پہچاننا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 4 نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مخلوق تو بہت ساری ہے، تقریباً 18,000 کے آس پاس مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات جسے ہم کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔
فرمایا کہ دوسری نعمت اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے کہ مجھے اللہ نے مرد بنایا ہے، اور ایک اعتبار سے مرد کو اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تیسری نعمت اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ دنیا میں دین تو بہت سارے ہیں، ادیان تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ دین پسند ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام کو اللہ رب العزت نے مجھے نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور فرمانے لگے کہ امتیں تو بہت ساری گزری ہے، مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ وہ کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ دیکھو کون سی نعمتوں پر لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر ابن مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا تو ایک کلی ملا، جسے ہم حمال کہتے ہیں، جو سامان وغیرہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر اٹھاتے پھرتے ہیں، اور وہ بندہ دو ذکر اللہ رب العزت کے کرتا تھا، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، بس یہی چیزیں بار بار وہ پڑھتا جاتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ بندہ کب اپنا سامان رکھے۔ ابوبکر ابن مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ بندہ اپنا سامان نیچے رکھے اور میں اس سے بات کروں۔ بالآخر اس نے اپنا سامان نیچے رکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ دو ذکر اللہ رب العزت کے کر رہے تھے، نمبر ایک الحمدللہ، نمبر دو استغفر اللہ، اور بھی تو بہتر کلمات اور بھی بہتر ذکر آپ کر سکتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے تھے، اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے وہ کر سکتے تھے، اب یہ دو ذکر خاص طور پر کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ یقیناً میں قرآن کریم پڑھنا جانتا ہوں اور میں اللہ رب العزت کے دوسرے اذکار بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف الحمدللہ اور استغفر اللہ بار بار اس لیے پڑھتا تھا اور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بندہ ہر وقت دو چیزوں کے اندر رہتا ہے، نمبر ایک اللہ کی نعمت اور نمبر دو گناہوں کے درمیان رہتا ہے۔ بندہ ہر وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں میں رہتا ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، صحیح سالم بیٹھے، اللہ کی نعمت ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہل رہے، اللہ کی نعمت ہے، ہم دیکھ سکتے اللہ کی نعمت ہے، ہم ایک دن میں 27,000 مرتبہ سانس لیتے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بندہ ہر وقت اللہ کی نعمت کے درمیان رہتا ہے اور بندہ ہر وقت گناہ بھی کرتا رہتا ہے۔ ہمارا اکثر اوقات گناہوں میں گزرتا ہے نا، تو فرمانے لگے کہ میں ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں رہتا ہوں، اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں الحمدللہ، اور میں گناہ بھی کرتا رہتا ہوں، میرے سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو میں گناہوں سے استغفار بھی کرتا رہتا ہوں، اس لیے میں بار بار پڑھتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بندہ جب نعمتوں کے شکریہ پر آ جاتا ہے نا، تو پھر بندہ مصیبت کے اندر بھی نعمت کا پہلو تلاش کرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، اس مصیبت میں اللہ رب العزت نے میرے لیے کون سی نعمت چھپا کر رکھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبدالعزیز ابن رواد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو حضرت کو ہاتھ میں پھوڑا نکلا تھا، زخم آ گیا تھا اور گہرا زخم ہوگا۔ تو محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبدالعزیز ابن رواد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، عبدالعزیز جانتے ہو کہ اس زخم کے اندر، اس پھوڑے کے اندر اللہ رب العزت نے میرے لیے کون سی نعمت چھپا کر رکھی ہے؟ میرا اور آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ بندہ مصیبت میں ہو تو مصیبت میں کون سی اللہ کی نعمت ہوتی ہے؟ مصیبت میں بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ دنیا کے اندر ان بندے کو کبھی کبھی چھوٹے حالات کے اندر مبتلا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانی اللہ دے دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ بندہ سدھر جائے۔ اگر یہاں پر سدھر گیا، ان چھوٹے حالات کو برداشت کر لیا اور سنبھل گیا، استغفار کر لیا، توبہ کر لی، گناہوں کی معافی مانگ لی، آخرت کی بڑی مصیبت سے چھٹ جائے گا۔ تو کیا یہ چھوٹے حالات اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہیں؟ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ میں کیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ تاکہ یہ لوگ رجوع کر لے، معافی مانگ لے۔
توبہ کر لے، ہمارے پاس آ جائے۔ تو محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پوچھا، عبدالعزیز جانتے ہو کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے میرے لیے کون سی نعمت چھپا کر رکھی ہے؟ عبدالعزیز ابن رواد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں بھی چپ ہو گیا چونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے حضرت محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت نے خود بخود جواب دیا، فرمایا کہ عبدالعزیز ذرا غور کرو، دیکھو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ غور کرو، یہ زخم اس وقت میرے ہاتھ کے اوپر آیا ہے، ہاتھ کے اوپر برداشت کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، اگر یہی پھوڑا، یہی زخم اگر میری آنکھ کے اندر آ جاتا تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی، دیکھنے کے اندر دقت، اور ہر وقت بندہ درد کے اندر مبتلا رہتا۔ کیوں؟ اس لیے آنکھ جو ہے نا وہ بہت نرم جگہ ہے، وہاں پر احساس اللہ رب العزت نے زیادہ رکھا ہے، مجھے کتنی تکلیف ہوتی۔ پھر فرمانے لگے اگر یہی پھوڑا اللہ رب العزت میری زبان کے اوپر نکال دیتا تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی۔ اس لیے کہ بندے کے ہاتھ کے اوپر اگر زخم ہو تو اگر اس میں زیادہ حرکت نہیں ہوتی ہے، زیادہ مومنٹ نہیں ہوتے تو بندے کو تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن زبان کی ضرورت تو بندے کو ہر وقت پڑتی ہے۔ اگر زبان کے اوپر اگر اللہ نے کینسر کر دیا، اللہ نہ کرے کوئی پھوڑا نکل آیا، کوئی زخم آ گیا تو بندہ بول نہیں سکتا ہے، پانی پیے تو تکلیف، کھانا کھائے تو تکلیف، بولے تو تکلیف، من میں ذکر بھی نہیں کر سکتا ہے، آواز نکالے بغیر ذکر بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ آواز نکالے بغیر اگر بندہ ذکر بھی کرے گا تو زبان حرکت کرے گی، پھر تکلیف ہوگی، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو آنکھ سے بھی زیادہ نرم جگہ کون سی ہے؟ زبان ہے، زبان میں بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر فرمانے لگے عبدالعزیز ذرا غور کرو، یہ زخم جو میرے ہاتھ میں نکلا ہے اگر یہی زخم میری شرمگاہ کے اوپر آ جاتا تو پھر مجھے کتنی تکلیف ہوتی۔ اللہ والوں کی نظریں کیسی ہوتی ہے، ہر وقت وہ تلاش کرتے ہیں کہ اس نعمت کے اندر، اس مصیبت میں بھی اللہ رب العزت نے میرے لیے کون سی نعمت چھپا کر رکھی ہے۔ اس لیے کبھی اگر ہم پر حالات آ جائیں نا، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اللہ رب العزت سے کیا کہنے کا پتہ ہے؟ اللہ کے سامنے ایسی دعائیں کرنے کی کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ اللہ کو یہ نہیں کہنے کا کہ اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے مصیبت دینے کے لیے، میرے سے زیادہ اس وقت کوئی بندہ مصیبت میں ہے ہی نہیں، میرے اوپر یہ حالات ہے، ایسا نہیں کہنے کا۔ اللہ سے کہنے کا کہ اے اللہ اگر یہ میرے اوپر جو حالات ہے اور اگر یہ حالات میری گناہوں کی سزا ہے تو اے اللہ اس پر بھی میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں تو زیادہ سزا کا مستحق تھا، اس سے زیادہ میں سزا کا مستحق تھا، اے اللہ تو نے مجھے کم سزا دی ہے، لیکن اے اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، ان حالات کو بھی تو میرے سے دور کر لے، اور اگر یہ حالات میرے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، تو اے اللہ ان حالات کو تو میرے سے دور کر لے اور اس امتحان میں مجھے عافیت عطا فرما دیجیے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے سوال کیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے جواب دیے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔